السلام علیکم۔ ہیرا کے قبول اسلام کی ایک ایسی سنسنی خیز داستان کہ جس کو سن کر دل کانپ اٹھے اور روح تھرا جائے۔ ہیرا کے قبول اسلام کی داستان اگر میں بیان کروں تو شاید میری زبان بھی تھرا جائے۔ مولوی کلیم صدیقی کہتے ہیں کہ جب وہ یہاں سے رخصت ہوئی تو اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور باقاعدہ نیت کر کے یہاں سے رخصت ہو جاتی ہے۔ ہیرا دہلی سے گھر پہنچی اور اسے دیکھ کر سب لوگ آگ بگولا ہو گئے۔ کسی نے اس کا حال نہ پوچھا، اسے جوتوں اور لاتوں سے مارنا شروع کر۔ وہ نازک سی لڑکی مار کھاتی رہی اور کہتی رہی، اب میں مسلمان ہوں، رب احد کو ماننے والی ہوں، کوئی مار اذیت مجھے اسلام سے نہیں ہٹا سکتی۔ ہم سزا کو مزید سخت کرتے تو وہ رونے اور گھبرانے کی بجائے ہمیں اسلام کی دعوت دیتی اور مسلمان ہونے کو کہتی۔ اس کی ماں سخت بیمار تھی، 2 ماہ بعد وہ فوت ہو جاتی ہے۔ اس نے اصرار کیا کہ دفن کے لیے میری ماں کی لاش کو مسلمانوں کے حوالے کیا جائے، کیونکہ اس نے میرے سامنے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ وہ مسلمان ہو کر مری ہے، اس کی لاش کو جلانا ظلم اور زیادتی ہے۔ ہم لوگوں کے لیے اس کی بات پر یقین کرنا اور ماننا ممکن نہیں تھا۔ وہ چیختی اور چلاتی رہی، لیکن ہم نے اس کی ماں کی لاش کو جلا دی۔ اس پر کسی سختی کا اثر نہ ہوا، گھر میں ہر روز فساد ہونے لگا۔ کبھی وہ اپنے بھائیوں کو مسلمان ہونے کی دعوت دیتی اور کبھی اپنے باپ کو مسلمان ہونے کا کہتی۔ اسلام اس پر جنون کی طرح سوار ہو چکا تھا۔ تنگ آ کر ہم نے اس کے ننہال پہنچا دیا، وہاں بھی اس نے اسلام کی دعوت کا کام جاری رکھا۔ اس کے ماموں نے نرمی سختی ہر طرح سے اسے سمجھایا، بالآخر وہ بھی اس کی مسلمانی سے تنگ آ گئے۔ انہوں نے مجھے اور میرے بھائی کو بلایا اور کہا کہ اسلام مذہب کو یہاں سے لے جائیں۔ ہم لوگ اس کی باتیں سن کر تنگ آ چکے ہیں۔ ہماری پریشانی اس حد کو پہنچ گئی کہ ایک دن میں نے بجرنگ دل کے ذمہ داروں کے سامنے ساری صورتحال رکھی، ان سے مشورہ طلب کیا۔ سب نے ہیرا کو مار ڈالنے کے لیے کہا۔ ہر ہندو اس کی موت کا خواہاں تھا۔ اس پیاری معصوم بچی کے لیے ہم میں سے کسی کے دل میں بھی ہمدردی اور چاہت نہ رہی تھی۔ ہم سب اس کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے۔ اب وہ ہماری بچی بھی تو نہ رہی تھی، وہ تو مسلمانوں کی بچی بن چکی تھی۔ بجرنگ دل کے ذمہ داروں سے مشورہ کرنے کے بعد میں اپنے گاؤں آیا۔ ایک دن ندی کے کنارے 5 فٹ گہرا گڈھا کھودا۔ پھر میں اور اس کے والد اس کے ماموں کے ہاں گئے اور گاؤں چلنے کے لیے ہیرا کو کہا کہ ہم اسے اپنے گھر لینے آئے ہیں۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم تیرے ابو کے ہاں جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے اسے اصل حقیقت اور ہمارے منصوبے سے آگاہ کر دیا تھا، اسی لیے وہ نہائی، نئے کپڑے پہنے ہمارے سامنے آئی تو اس نے کہا، چچا جان مجھے آخری نماز پڑھ لینے دو۔ اس نے نماز پڑھی اور خوشی خوشی ہمارے ساتھ چل دی۔ آج وہ دلہن کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر ایک نور اور معصومیت تھی، کوئی خوف اور ڈر نہ تھا۔ آبادی سے باہر نکل کر ہم نے راستہ تبدیل کیا، مگر اس نے نہ پوچھا کہ ابو کا گھر ادھر کہاں۔ ندی کے قریب پہنچے، اس نے اپنے باپ سے پوچھا، پتا جی آپ مجھے ابو کے گھر لے جا رہے ہیں یا اپنے گھر؟ ہیرا کی اس دن کی باتوں کو یاد کرتا ہوں تو سینہ پھٹنے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا میں اس ایمان کی چٹان کی داستان کو کیسے مکمل کروں، کہاں سے وہ حوصلہ لاؤں، وہ جرأت ایمانی کہ اس معصوم پیکر کے آخری لمحوں کی داستان بیان کر سکے۔ یہ داستان کیسے مکمل کروں؟ یہ داستان ہیرا کے ایمان اور استقامت، میرے ظلم و جبر کی داستان ہے۔ یہ داستان ہیرا کی بے مثال قربانی، میرے صفا کی بے رحمی کی داستان ہے۔ یہ داستان تاریخ انسانی کی بدترین انسان کی بدترین داستان ہے۔ میں نے سارا پٹرول اس کے جسم پر انڈھیل دیا اور ماچس کی تیلی جلائی۔ میرے بڑے بھائی یعنی ہیرا کے والدہ کا دل بھر آیا، رونے لگا مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ میں نے تیلی ہیرا پر پھینک دی، آگ نے اس کے کپڑوں کو اور جسم کو لپیٹ میں لے لیا۔ اب بھی اس کے چہرے پر کوئی خوف نہ تھا، نہ زبان پر کسی قسم کی چیخ و پکار۔ آگ کے شعلوں میں اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور بلند آواز میں کہنے لگی، اے میرے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، میرے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، اے میرے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، اے اللہ یقیناً تو غار ہیرا سے بھی پیار کرتا ہے، یا اللہ تو مجھ جیسی ہیرا سے بھی محبت کرتا ہے۔ گھڑے میں جلتی ہوئی اس ہیرا نے بھی، اے اللہ تیری محبت، تیری رضامندی کے بعد مجھے کسی اور کی محبت کی ضرورت نہیں۔
ہیرا چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی، پھر زور سے کہنے لگی، پتا جی اسلام قبول کر لینا، ضرور مسلمان ہو جانا، چچا مسلمان ضرور ہو جانا۔ ہم بے رحم پتھروں، آگ کے شعلوں سے بڑھ کر ظالم تھے، ہماری لگائی ہوئی آگ میں جلتے ہوئے بھی ہماری اخروی زندگی کا بھلا سوچ رہی تھی، اور وہ ہمیں سلامتی کا راستہ دکھا رہی تھی، اور ہمیں اس کی باتوں پر یوں غصہ آ رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ یہ کیسی بچی ہے کہ آگ میں جلتے ہوئے بھی اس نے اپنی زندگی کے لیے ہمارے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، ایک بار بھی تو نہ کہا، پتا جی، چچا جی، مجھے بچا لو، مجھے معاف کر۔ اس کی باتوں نصیحتوں پر مجھے اس قدر غصہ آیا کہ میں نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور چل دیا۔ بھائی صاحب کے دل میں بیٹی کی محبت جاگ اٹھی اور کہنے لگے، ایک بار سمجھا کر دیکھ لیتے ہیں، شاید سمجھ جائے۔ میں نے غصے میں سخت رد عمل کا اظہار کیا تو وہ خاموش ہو گئے۔ ہیرا کی آخری آواز جو کانوں میں پڑی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی تھی۔ ہم نے اسے زندہ جلا دیا۔ سورہ بروج میں مذکور خندق والے جلتے مسلمانوں کو دیکھ کر کہا لگا رہے تھے، آج میں بھی اپنے مذہبی فریضے کو ادا کر کے بہت زیادہ خوش تھا۔ وہ بھی پتھر سے پاک تھے، میں ان سے بڑھ کر سے پاک تھا۔ میرے سامنے میری بھتیجی جل رہی تھی۔ آج جب میں نے ہیرا کی زندگی کے آخری لمحات کو تصورات میں لاتا ہوں تو میرا پتھر دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اس کے منہ سے نکلے آخری الفاظ، آگ کے شعلوں میں دی جانے والی اسلام کی دعوت کا سوچ کر میں ریزہ ریزہ ہو جاتا ہوں، اور اپنی ذات سے نفرت کی آگ مجھے جلانے لگتی ہے۔ اس نفرت کی آگ کے شعلے خندق کے آگ کے شعلوں سے بھی زیادہ گرم اور اذیتناک بن جاتے ہیں۔ اور شان صحابہ زندہ باد 2 کے نام سے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔